نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پوری امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل امت کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا۔ اب قیامت تک کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں، کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ اسلام کے اندر معاشرت ایک اہم شعبہ ہے، اور معاشرت کے اندر جو بنیادی رول ہے وہ ازدواجی زندگی کا ہے۔ ابھی ہم اسی تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اس پہ جو لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب کسی بدبخت ملعون کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا آپ کی حرمت پہ کوئی آدمی انگلی اٹھائے، پھر امت کی کیا ذمہ داری ہے۔ پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں فرمائیں، اس کے پیچھے مصلحت کیا تھی۔ تو ایک چیز یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر جتنے بھی رشتے ہیں، ان تمام رشتوں کو ہم دیکھیں تو سب سے نازک رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ جتنے بھی رشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی رشتے کے لیے اتنی قرآنی آیات نہیں اتاری جتنی زیادہ میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ماں باپ کے حقوق کے لیے چند آیات ہے، اولاد کی تربیت کے لیے چند آیات ہے، بہن بھائی کے لیے چند آیات ہے، لیکن میاں بیوی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پوری صورتیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک تو اس رشتے کی نزاکت ہے، کیونکہ سب سے نازک رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، صرف یہی ایک واحد رشتہ ہے جو ایک بول سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں، اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ امت کی تربیت ہو، امت کو سکھانا مقصود تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادی فرمائی اللہ کے حکم سے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو، میں نے جہاں بھی شادی کی اور جہاں بھی اپنی لڑکی کو دیا، اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے، پھر میں نے شادی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہوئیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے خلاف کرے۔ نبی اپنی خواہشات پہ نہیں چلتا، وہ اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے۔ اللہ کے حکم پہ اپنی خواہش غالب نہیں آ سکتی، یہ نبی کے شان کے خلاف ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نکاح اللہ کی مرضی سے ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح فرمایا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور جس عورت سے آپ نے نکاح فرمایا اس کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت کا انتخاب فرمایا، اور جس عورت سے آپ نے شادی کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر بسانا مقصود تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سالہ زندگی جو نکاح کے بعد کی ہے، ان 25 سالہ زندگی میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حیات سے تھیں، آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جتنے نکاح ہوئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 50 سال کے بعد ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال فرمانے کے بعد آپ نے دوسرا نکاح حضرت سودا سے فرمایا رضی اللہ عنہا، وہ بھی بیوہ تھیں۔ اس کے بعد تیسرا نکاح آپ کا 54 سال کی عمر میں ہوا۔
اب 54 سے لے کر یہ 60 سال، یہ جو 6-7 سال کا درمیانی وقفہ ہے، ان میں آپ نے تمام نکاح فرمایا۔ یہ جو 8 نکاح ہیں وہ ان 6-7 سالوں میں ہیں۔ تو یہ آخری زمانے میں آپ نکاح فرما رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اگر بشری ضرورت، بشری تقاضے کے لیے آپ نکاح فرماتے تو جوانی کے ایام میں فرماتے، شروعاتی دور میں فرماتے، لیکن آپ نے شروعاتی دور میں ایک کے علاوہ کوئی نکاح نہیں کیا۔ یہ آخری زمانے میں تمام نکاح ہو رہے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ شادیاں امت کے لیے ہے، امت کو سکھانے کے لیے ہے، امت تک دین پہنچانے کے لیے ہے کہ آخری زمانے میں احکامات آنا شروع ہو گئے، اب اس احکامات کو امت تک پہنچانا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 زندگی، ایک گھر کے اندر کی زندگی ہے، ایک گھر کے باہر کی زندگی ہے۔ گھر کے اندر کی زندگی عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، گھر کے باہر کی جو زندگی ہے وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کے باہر کی زندگی کو دیکھا، اس کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا، لیکن جو آپ کے گھر کے اندر کی زندگی ہے ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت ازواج کا اہتمام فرمایا۔ آپ نے اجازت دی کہ آپ زیادہ شادیاں کریں تاکہ آپ سے امہات المؤمنین دین لے کے امت تک پہنچا سکے۔ گھر کے اندر کا جو دین ہے وہ کس کے ذریعے سے امت تک آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے سے آئے گا، اور دین کا ایک بڑا حصہ امہات المؤمنین کے ذریعے سے مسلمانوں تک پہنچا ہے۔ تو پہلی چیز میرے بھائی یہ تھی کہ امت کو یہ سکھانا ہے کہ اس رشتے کو نبھانا کیسے ہے۔ آج ہم معاشرے کے اندر غور کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سیکھا نہیں، غصے کو برداشت کرنا، رشتے کو نبھانا، عورتوں کو لے کر چلنا، یہ نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ نوبت آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عمر کی عورتوں کے ساتھ، مختلف مزاج کی عورتوں کے ساتھ، مختلف قبیلے کی عورتوں کے ساتھ، اپنے سے بڑی عمر کے ساتھ بھی آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اپنے سے چھوٹی عمر کے ساتھ بھی آپ نے نباہ کر کے دکھایا، اپنے سے مالدار عورت کے ساتھ بھی آپ نے نباہ کر کے دکھایا، اپنے سے کم مال کے درجے میں ان عورتوں سے بھی آپ نے نکاح کر کے دکھایا۔ غرض یہ کہ جتنی نسبتیں عورتوں کے ساتھ ہو سکتی تھیں وہ تمام نسبتوں کو اللہ نے اکٹھا فرما دیا کہ بیوہ سے بھی نکاح فرمایا، مطلقہ سے بھی نکاح فرمایا، کنواری سے بھی نکاح فرمایا، بڑی عمر سے بھی نکاح فرمایا، چھوٹی عمر سے بھی نکاح فرمایا، برابر کی عمر سے بھی نکاح فرمایا۔ ہر طریقے کی عورتوں سے نکاح کر کے امت کو یہ سبق دے دیا کہ اپنے سے بڑی عمر ہو تو اس طریقے سے سلوک کرنا، چھوٹی ہو تو اس طریقے سے سلوک کرنا، برابر کی عمر کی ہو تو اس طریقے سے سلوک کرنا، مالدار ہو تو اس طریقے سے سلوک کرنا، غریب گھرانے کی ہو تو اس طریقے سے سلوک کرنا۔ یہ امت کو سکھانا مقصود تھا۔ اور دوسری چیز یہ کہ گھریلو جو دین ہے، معاشرت کا جو دین ہے، آپ کی جو گھریلو زندگی ہے، وہ ان عورتوں کے ذریعے سے، امہات المؤمنین کے ذریعے سے مسلمانوں تک پہنچے۔ اور تیسری چیز یہ تھی میرے بھائی، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی ہیں وہ صرف ایک اما عائشہ رضی اللہ عنہا کنواری ہیں، باقی ساری کی ساری یا تو بیوہ ہیں یا تو طلاق یافتہ ہیں۔ اور جو مطلقہ بیویاں آپ کی ہیں ان کی قربانی اسلام کے لیے بہت زیادہ ہے، انہوں نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں اس دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ان کو اپنے نکاح میں لے آئیں۔ اس ایک طریقے سے ان عورتوں کو اللہ کی طرف سے یہ اعزاز دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے شفیق اور مہربان شوہر ان کو ملا، یہ ایک اعزاز دیا گیا، یہ ان کی قربانی تھی اسلام کے لیے۔ اور آخری چیز یہ تھی کہ اس وقت عرب کے اندر دستور تھا، مسلمانوں کی دشمنی مشہور تھی، ایک طرف قریش ہے، ایک طرف یہود ہے، ایک طرف اہل نجد ہے، مختلف قبیلوں کے ساتھ مسلمانوں کی دشمنی تھی، سب اسلام کو مٹانا چاہتے تھے۔ تو آپ کی یہ جو شادیاں مختلف قبائل کے اندر ہے یہ اس لیے بھی تھی تاکہ دین کے لیے محنت کرنا آسان ہو جائے، دین کا کام کرنا
آسان ہو جائے۔ اور عرب کا دستور تھا کہ جب کسی دوسرے قبیلے کے اندر رشتہ داری ہو جاتی، شادی بیاہ ہو جاتا، پھر وہ آپس میں وہ قبیلہ لڑتے نہیں تھے۔ لڑنا وہ اس رشتے کی توہین سمجھتے تھے، تو ایک یہ مصلحت یہ بھی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی برکت سے اللہ نے ان میں سے اکثر و بیشتر قبیلے والوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، ہدایت ملی، وہ اسلام پہ آئے۔ یہ ایک مصلحت تھی۔